بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ اہم ہے؟ جواب: ایمان۔ سوال: روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب: تقوی حاصل کرنا۔ سوال: قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: 114 سورتیں۔ سوال: نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت آمنہ۔ سوال: کس نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال: کس مہینے میں قرآن نازل ہوا؟ جواب: رمضان میں۔ سوال: عید الفطر کی نماز کہاں پڑھنا سنت ہے؟ جواب: کھلی جگہ جیسے میدان میں۔ سوال: کس نبی نے قوم عاد کو عذاب دیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال: زمین پر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کون سی ہے؟ جواب: چینی زبان۔ سوال: دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک کون سا ہے؟ جواب: چین۔ سوال: سائنس میں طاقت کی اکائی کیا ہے؟ جواب: واٹ۔ سوال: برف کی سب سے بڑی شکل کیا کہلاتی ہے؟ جواب: آئس برگ۔ سوال: یورپ کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ جواب: روس۔ سوال: کون سی چیز انسان کی قوت برداشت کو بڑھاتی ہے؟ جواب: صبر۔ سوال: کائنات میں سب سے دور کا سیارہ کون سا ہے؟ جواب: نیپچون۔ سوال: نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کون تھی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ جواب: 40 رکوع ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب عبادت کون سی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب عبادت نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور اسے دین کا سب سے اہم رکن قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ سوال: وہ کون سی رات ہے جسے قرآن میں سلامتی والی رات کہا گیا ہے؟ جواب: قرآن میں سلامتی والی رات شب قدر کو کہا گیا ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے اور اس رات کو فرشتے اللہ کی رحمت اور برکت لے کر آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ کس مقام پر ادا کیا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ مدینہ منورہ کے قریب بنی سالم کے مقام پر ادا کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جو لوگوں کے اعمال لکھتا ہے؟ جواب: لوگوں کے اعمال لکھنے کا کام کرامن کاتبین نامی فرشتے انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ انسان کی دائیں جانب اچھے اعمال لکھتا ہے، جبکہ دوسرا بائیں جانب برے اعمال کو قلم بند کرتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 136 بار آیا ہے، جو کسی بھی دوسرے نبی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ ان کے قصے سے بہت سے اہم اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ سوال: کس نبی کو ذبح عظیم کے واقعے میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح عظیم کے واقعے میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا، لیکن اللہ نے ان کی آزمائش قبول کی اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا قربان کر دیا گیا۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ کس چیز کا ذکر ہے؟ جواب: قرآن میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور اس کے احکام پر زور دیا گیا ہے اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ سوال: غزوہ احد میں مسلمانوں کو عارضی شکست کا سبب کیا تھا؟ جواب: غزوہ احد میں مسلمانوں کو عارضی شکست کا سبب کچھ صحابہ کا جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کرنا تھا۔ انہوں نے فتح کے قریب آتے ہوئے اپنے مقررہ مقام کو چھوڑ دیا، جس سے کفار نے ان پر پیچھے سے حملہ کیا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے قرآن میں دلوں کا سکون کہا گیا ہے؟ جواب: قرآن میں ذکر اللہ کو دلوں کا سکون کہا گیا ہے۔
اللہ کا ذکر اور اس کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور انسان کی روح کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ سوال، کس نبی کو بنی اسرائیل کا سردار کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا سردار کہا جاتا ہے۔ آپ کا دوسرا نام اسرائیل تھا اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا شہر سب سے پہلے فتح کیا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کو فتح کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو سردار تسلیم کیا اور مدینہ اسلامی ریاست کا پہلا مرکز بنا۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کون سا سوال کیا جائے گا؟ جواب، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلی زکوٰۃ کس نے ادا کی؟ جواب، اسلام میں سب سے پہلی زکوٰۃ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ وہ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے تھے اور انہوں نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ سوال، اگر میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہوں تو اس کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب، میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور ہم آہنگی قائم رکھنا اسلامی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے زیادہ ہوں تو صبر، تحمل اور دعا سے کام لینا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں بہت سی دعائیں ہیں جو ازدواجی زندگی میں سکون اور محبت کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ یہ دعا عام مشکلات اور پیچیدہ حالات میں آسانی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اسے میاں بیوی کے تعلقات میں بھی سکون اور آسانی کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ دوسری دعا یہ ہے، یہ دعا بھی ازدواجی زندگی میں محبت اور نیک اولاد کی دعا کے لیے بہت اہم ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تیسری دعا یہ ہے، اگر جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہوں تو ایک اور دعا بھی مفید ہے۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ہمارے درمیان صلح کر دے اور ہمیں سلامتی کی راہیں دکھا اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا۔ چوتھی دعا یہ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی عزت اور محبت اور سمجھداری کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اختلافات کو صبر اور تحمل سے حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ محبت اور صلح پسند فرماتا ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام ہیں اور انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں جنہیں اسماء الحسنی کہا جاتا ہے۔ یہ نام اللہ کی صفات اور عظمت کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کا ذکر قرآن اور احادیث میں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ اہم ہے؟ جواب، ایمان۔ سوال، روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب، تقوی حاصل کرنا۔ سوال، قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب، 114 سورتیں۔ سوال، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت آمنہ۔ سوال، کس نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال، کس مہینے میں قرآن نازل ہوا؟ جواب، رمضان میں۔ سوال، عید الفطر کی نماز کہاں پڑھنا سنت ہے؟ جواب، کھلی جگہ جیسے میدان میں۔ سوال، کس نبی نے قوم عاد کو عذاب دیا؟ جواب، حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال، زمین پر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کون سی ہے؟ جواب، چینی زبان۔ سوال، دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک کون سا ہے؟ جواب، چین۔ سوال، سائنس میں طاقت کی اکائی کیا ہے؟ جواب، واٹ۔ سوال، برف کی سب سے بڑی شکل کیا کہلاتی ہے؟ جواب، آئس برگ۔ سوال، یورپ کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟
جواب روس۔ سوال کون سی چیز انسان کی قوت برداشت کو بڑھاتی ہے؟ جواب صبر۔ سوال کائنات میں سب سے دور کا سیارہ کون سا ہے؟ جواب نیپچون۔ سوال نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کون تھی؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ جواب 40 رکوع ہیں۔ سوال اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب عبادت کون سی ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب عبادت نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور اسے دین کا سب سے اہم رکن قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ سوال وہ کون سی رات ہے جسے قرآن میں سلامتی والی رات کہا گیا ہے؟ جواب قرآن میں سلامتی والی رات شب قدر کو کہا گیا ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے اور اس رات کو فرشتے اللہ کی رحمت اور برکت لے کر آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ کس مقام پر ادا کیا تھا؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ مدینہ منورہ کے قریب بنی سالم کے مقام پر ادا کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ سوال وہ کون سا فرشتہ ہے جو لوگوں کے اعمال لکھتا ہے؟ جواب لوگوں کے اعمال لکھنے کا کام کرامن کاتبین نامی فرشتے انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ انسان کی دائیں جانب اچھے اعمال لکھتا ہے جبکہ دوسرا بائیں جانب برے اعمال کو قلم بند کرتا ہے۔ سوال قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 136 بار آیا ہے جو کسی بھی دوسرے نبی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ ان کے قصے سے بہت سے اہم اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ سوال کس نبی کو ذبح عظیم کے واقعے میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح عظیم کے واقعے میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا، لیکن اللہ نے ان کی آزمائش قبول کی اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا قربان کر دیا گیا۔ سوال قرآن میں سب سے زیادہ کس چیز کا ذکر ہے؟ جواب قرآن میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور اس کے احکام پر زور دیا گیا ہے اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ سوال غزوہ احد میں مسلمانوں کو عارضی شکست کا سبب کیا تھا؟ جواب غزوہ احد میں مسلمانوں کو عارضی شکست کا سبب کچھ صحابہ کا جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کرنا تھا۔ انہوں نے فتح کے قریب آتے ہوئے اپنے مقررہ مقام کو چھوڑ دیا جس سے کفار نے ان پر پیچھے سے حملہ کیا۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جسے قرآن میں دلوں کا سکون کہا گیا ہے؟ جواب قرآن میں ذکر اللہ کو دلوں کا سکون کہا گیا ہے۔ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور انسان کی روح کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ سوال کس نبی کو بنی اسرائیل کا سردار کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا سردار کہا جاتا ہے۔ آپ کا دوسرا نام اسرائیل تھا اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا شہر سب سے پہلے فتح کیا؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کو فتح کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو سردار تسلیم کیا اور مدینہ اسلامی ریاست کا پہلا مرکز بنا۔ سوال قیامت کے دن سب سے پہلے کون سا سوال کیا جائے گا؟ جواب قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے۔ سوال اسلام میں سب سے پہلی زکوٰۃ کس نے ادا کی؟ جواب اسلام میں سب سے پہلی زکوٰۃ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ وہ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے تھے اور انہوں نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔
سوال، اگر میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہوں تو اس کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب، میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور ہم آہنگی قائم رکھنا اسلامی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے زیادہ ہوں تو صبر، تحمل اور دعا سے کام لینا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں بہت سی دعائیں ہیں جو ازدواجی زندگی میں سکون اور محبت کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ یہ دعا عام مشکلات اور پیچیدہ حالات میں آسانی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اسے میاں بیوی کے تعلقات میں بھی سکون اور آسانی کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ دوسری دعا یہ ہے۔ یہ دعا بھی ازدواجی زندگی میں محبت اور نیک اولاد کی دعا کے لیے بہت اہم ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تیسری دعا یہ ہے: اگر جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہوں تو ایک اور دعا بھی مفید ہے۔ اس دعا کا ترجمہ ہے: اے اللہ، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ہمارے درمیان صلح کر دے اور ہمیں سلامتی کی راہیں دکھا اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا۔ چوتھی دعا یہ ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی عزت اور محبت اور سمجھداری کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اختلافات کو صبر اور تحمل سے حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ محبت اور صلح پسند فرماتا ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام ہیں اور انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں جنہیں اسمائے حسنی کہا جاتا ہے۔ یہ نام اللہ کی صفات اور عظمت کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کا ذکر قرآن اور احادیث میں ملتا ہے۔